الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. کائنات میں بے شمار واقعات رونما ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دنیا کے سب سے اونچے مقام پر پانی کے اوپر تیر رہی ہے. کائنات تباہ و برباد ہو گئی، سب ختم ہو گیا، نئے سرے سے دنیا کا جو ہے وہ وجود ہوا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے واقعات ہوئے. انہی واقعات میں ایک واقعہ کربلا بھی ہے. جی ہاں، کربلا کا واقعہ کائنات عالم میں چھوٹا واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. اس کی اہمیت بہت بڑی ہے. حالانکہ عاشورہ کا روزہ جو ہے پہلی امتوں میں فرض ہوا کرتا تھا، لیکن اس امت میں نفل ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہر کام کا ایک طریقہ ہے، طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاری جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اپنا کنبہ جو ہے وہ لٹا دیا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اپنے نانا جان کے دین کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی. بھائی، بھانجے، بھتیجے قربان کر دیے. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف تھا. یہ آپ ہی کا خاصہ تھا. یہ آپ ہی کو سعادت ملنی تھی اور آپ ہی کو سعادت ملی. 10 محرم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حجت کے لیے یزیدی فوج کو ببانگ دوہل ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا مجھے نہیں جانتے تم لوگ مجھے نہیں جانتے؟ میں وہی ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں ان کا نواسا ہوں. میرے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، میرے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے. میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ جنتی پھول ہے. آج جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے اہل بیت کو تنگ کرتے ہو. آپ نے یہ 2 مرتبہ ایسے جو ہے وہ اتمام حجت کے لیے فرمایا. پھر بالآخر ایک ایک کر کے آپ کے نوجوان جو ہیں، علی اکبر، علی اوسط جو ہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے. وہ تو جنگ نہیں لڑی. علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں. ننھا علی اصغر، چھوٹا. پانی مانگا تو تیر کا تحفہ دیا اس امت نے. سادات کرام کے ساتھ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے اور آج تک بھی ہو رہا ہے. خیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقلال کے ساتھ دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور سجدے کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش کیا. 10 محرم الحرام نیکیوں میں گزارنے والا دن ہے، عبادت میں گزارنے والا دن ہے، روزہ رکھنے والا دن ہے، امام علی مقام کی یاد منانے والا دن ہے. اس دن میں آنکھوں سے آنسو بہنے دیں، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہ لے کر آئے، کیونکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے ان کا مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ہمارے امام پاک زندہ ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے تو روئے وہ جن کے مرے ہوں. ہمارے تو زندہ ہیں، ہمارے تو حسین زندہ ہیں، تو ہم ان کے لیے کیوں روئیں؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان کے خانوادوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر، امتحان میں کامیابی پائی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا مژدہ آپ ہی کے لیے. آپ نے ایک امتحان گاہ میں کتنے پیپر دیے ہیں، کامیابی ہوئی. اور آج کامیابی کی صورت یہ ہے کہ اسلام میں ہم آنکھ کھولی ہوئی ہے اور اسلام کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہیں.
اللہ کریم کی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو، میری، میرے ماں باپ کی، میری آل اولاد کی، مجھ سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب مغفرت فرمائے۔ ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، وہ نمازی تھے، جی ہاں، سجدے کی حالت میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے تھے، اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصف بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے، سخی ابن سخی تھے آپ۔ اللہ کریم ہمیں امام علی مقام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے